تجھے کب ہم نے دیا ہے دلی پتا دھوکہ تجھے کب ہم نے دیا ہے ڈرانے کے لائق جو ہے کب ہم نے دیا ہے دلی پتا دھوکہ تجھے کب ہم نے دیا ہے ڈرانے کے لائق جو ہے سب ہم نے دیا ہے اور ہم پہ ہنسا کا جو الزام لگاتے ہیں وہ سن لے گاندھی کو مہاتما کا لقب ہم نے دیا ہے آئیے اب اس کے بعد میں بیان کی امید ہوتا ہوں ایک ایسے خطیب تک پہنچتا ہوں ایک ایسے خطیب تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں جو ہر جائے پر اپنی بے باکی کا مظاہرہ کرتے ہیں اپنی بے مثال بیانی کا مظاہرہ کرتے ہیں میں محمد طارق متعلقہ رسول سے بڑے ہی عربیت کرام کے ساتھ گزارش کروں گا کہ وہ رائج سے تشریف لائیں اور اپنے شعر بیانی سے ہم سامعین کے دلوں کو منتخب فرمائیں محمد طارق فرعون بنے جو پھرتے ہیں ڈھاتے ہیں ستم کمزوروں پر فرعون بنے جو پھرتے ہیں ڈھاتے ہیں ستم کمزوروں پر ان سرکش جاگر لوگوں کو قدموں میں جھکا کر کم دیں گے اور اساتذہ کرام اور مہمانان نظام اور جنگل طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی اس تاریخی جنگ آزادی کی بہت بڑی آپ حضرات نے اس عنوان پر مجھے تقریر کرنے کی ہدایت کی ہے حق بات تو یہ ہے کہ میں اس کا حل ہے اور نہ میری زبان میں طاقت ہے اور نہ میرا مطالعہ اتنا وسیع ہے کہ ہندوستان کی آزادی سے لے کر اب تک کی تاریخ کو بیان کروں برادران ملت یوں تو مسلمانوں کے خلاف باطل فرقہ پرستوں کی طرف سے برابر طوفان آیا ہے کتنے فساد کا سیلاب آیا ہے مگر حق پرستوں کی جاواز قوم نے ان باطل طاقتوں کا ہمیشہ کے لیے دشمنوں کی طرف کر دیا آج عالمی پیمانے پر مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اسلام کے خلاف تحریکیں چل رہی ہیں مسلمانوں کو غربت میں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور یہ ٹکراؤ ہمیشہ ہوتا رہے گا کیونکہ حق و باطل کا مارکا ہے نور و ظلمت کا مارکا ہے توحید و شرک کا مارکا ہے کفر و ایمان کا مارکا ہے جو تا قیامت جاری رہے گا تاہم آج کے اس قومی یادگار کے دن جبکہ ہندوستان کے گوشے گوشے اور چپے چپے میں مختلف تنظیموں اداروں اسکولوں کالجوں اور مدرسوں میں غیر معمولی دھوم دھام سے آزادی کا چکنا جشن منایا جا رہا ہے غلام ہندوستان کی داستان اور آزاد ہندوستان کی داستان اور کہانیاں سنائی جا رہی ہیں مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے ایسے وقت میں ہمیں بھی جب یہ اپنے اسلاف کی قربانیاں یاد آتی ہیں تو دعائیں مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں تو دوسری طرف جمہوری ہندوستان میں مسلمانوں کے دردناک واقعات اور ظلم و ستم کی گزار سامنے آتی ہے تو خون کی آنسو نکل پڑتے ہیں اور دل سے ایسی آہ نکلتی ہے کہ اگر ہمارے اسلاف و اکابر کو اس کا تصور ہوتا تو خدا کی قسم وہ لوگ کبھی سے غلامی سے چھڑانے اور ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے تمہیں قربانیاں نہ دیتے اگر انہیں یہ معلوم ہوتا کہ اس ہندوستان میں مسلمانوں پر ایسا دن بھی آئے گا جب مسلمان انگریزوں کی جگہ مسلمان آزادی کی جگہ انگریزوں کی غلامی کو پسند کریں گے تو وہ کبھی شمشیر پر حملہ کر میدان جہاد میں نہ نکلیں جن مسلمانوں نے تحریک آزادی میں اپنے لہو سے مارے وطن کی پیاس بجھائی پھانسی کے پھندے پر آزادی کا نعرہ بلند کیا جن حکمرانوں نے اپنی 700 سالہ تاریخ میں ہندوستان کو سروس سے مالا مال کر دیا اسے سمجھنے کا چڑیا بنا دیا جن مسلمانوں نے ہندوستان میں اتحاد و اتفاق کا چمن لگایا ہندو مسلم ایکتا کا چراغ روشن کیا آج انہیں غدار کہا جا رہا ہے دیش کا دشمن بتایا جا رہا ہے ارے انہیں کیا معلوم جس ہندوستان کی آزادی کے لیے بالا کوٹ کی پہاڑی پر سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنی جان دی انہیں کیا معلوم جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شیخ الہند اور شیخ الاسلام تعالیٰ پانے گئے انہیں کیا معلوم جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شاملی کے میدان میں علماء دولت توپوں کا نشانہ بنے انہیں کیا معلوم جس ہندوستان کی آزادی کے لیے سن 1857 عیسوی میں 51,000 علماء کرام کو شہید کر دیا گیا انہیں کیا معلوم جس ہندوستان کی آزادی کے لیے دہلی کے چاندنی چوک سے خلوت تک کے طرف علماء کرام کی گردنیں لٹکائی گئی انہیں کیا معلوم جس ہندوستان کی آزادی کے لیے علماء کرام کو برہنہ کر کے آگ کے انگاروں میں ڈال دیا گیا
آج اس ہندوستان میں ان مسلمانوں پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے، انہیں ان کے حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ اس پر ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ہم ایک انگریز کہتا ہے کہ دہلی کے ایک گھر میں بیٹھا تھا، مجھے گوشت جلنے کی بو آئی، میں نے باہر جا کر دیکھا تو دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ 30-40 علماء کرام کو زندہ جلایا جاتا ہے، تو پھر کیا دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف اور 30-40 علماء کرام کو لایا گیا، انہیں ننگا کیا گیا۔ انگریز کہتا ہے کہ اگر کوئی انقلاب سال 1857 کے آج اس ہندوستان میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے، انہیں ان کے حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ برادران ملت، یہ مسلمانوں ہی کا احسان ہے، انہوں نے اس دیش کو قطب مینار کی بلندی دی، جامع مسجد کی پاکیزگی اور تاج محل کی خوبصورتی عطا کی، ہندوستان کو جو مجتمع بنایا، اس کے وقار کو بلند کیا، مگر آج اس کا سارا مسلمانوں کو کیا مل رہا ہے؟ بھاگلپور کی نقاب داستہ، ہریانہ کا رمضان واقعہ، مراد آباد کی لہولہان عید، میرٹھ کے چرچے مکانات، بجنور کی دلخراش چیزیں، احمد آباد کا دلدوز گلزامہ، جمشید پور کا ہولناک فساد، گجرات کا دل دہلا دینے والا مسلسل۔ کیا یہی سمجھا ہے شیخ سریندر مولانا محمود الحسن دیوبندی کی قربانیوں کا؟ کیا یہی سمجھا ہے شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کا؟ کیا یہی سمجھا ہے امام ہند مولانا ابوالکلام آزاد کی قربانیوں کا؟ کیا یہی سمجھا ہے محمد علی کی قربانیوں کا؟ کیا یہی سمجھا ہے حوالدار عبدالحمید کی جانبازی کا؟ محمد علی کی فداکاری کا یہی سمجھا ہے؟ شیخ الاسلام کی تحریک آزادی کا یہی سمجھا ہے؟ شیخ الہند کی تحریک آزادی کا یہی سمجھا ہے؟ ملت اسلامیہ کے غیر مسلمانوں، یہ مٹھی پر فرقہ پرست طاقت اور تنگ نظر افراد مسلمانوں سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں، وہ بابر کو غاصب کرتے ہیں، اکبر کو غاصب کرتے ہیں، اورنگزیب کو غاصب کرتے ہیں، مسلمانوں کو بدیسی کرتے ہیں۔ ذرا ان سے پوچھو تو صحیح، جو چولہا موٹی باندھتے تھے، پتوں پر کھانا کھاتے تھے، عورتوں کو زندہ جلاتے تھے، ننگے بدن رہتے تھے، تم کو جینے کا طریقہ کس نے سکھایا؟ تم کو کھانے پینے کا طریقہ کس نے سکھایا؟ تم کو رہنے سہنے کا ڈھنگ کس نے بتایا؟ تم کو رہنے سہنے کا ڈھنگ کس نے بتایا؟ آج تم کو مندر کی فکر ہے اور مسجد سے لگتے ہیں، ارے یہی مسجد ہیں جن کی بدولت تاریخ ہے جہاں، یہی وہ مسلمان ہیں جن کی وجہ سے تم مشہور ہوئے، تم ہندوستان کے دوست تک بن گئے۔ ارے تم تو گاندھی کے قاتل ہو، جمہوریت کے قاتل ہو، اتحاد و اتفاق کے گھروں میں آگ لگانے والے۔ برادران ملت، یہ مٹھی پر فرقہ پرست طاقت تمہارے دین کو ختم کرنے کی باتیں کر رہی ہے، تم کو پاکستان بھیجنے کی باتیں کر رہی ہے۔ ذرا ان کے بتا دو یہاں کے چپچے پر ہمارے پیشانیوں میں نشانات ہیں، یہاں کے قدموں پر ہمارے پاؤں کی چھاپ ہے۔ آج اس ملک کے آزاد ہوئے 76 سال ہو گئے، لیکن اس 76 سال دور آزادی میں ارباب حکومت نے مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کے مساویانہ رویہ اختیار کیا ہے اور ظلم و استبداد کے کیسے ہتھیار استعمال کیے، جس کی ایک تکراری داستاں سینکڑوں فسادات کی تاریخ ہمارے سامنے ہے، جسے یاد کر کے کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے، زبانیں ٹھیک ہو جاتی ہے، پاؤں تلے زمین کھسک جاتی ہے۔ یہ کیسی آزادی ہے کہ مسلمانوں کی جان مال مارتی ہے؟ یہ کیسی آزادی ہے کہ ہمارے سرکاروں پر شکست مارا جا رہا ہے، ہمارے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، ہماری آبادیوں کو کھنڈرات میں تبدیل کیا جا رہا ہے، ہماری مساجد و مکاتب کو مسمار کیا جا رہا ہے، مدارس کو ISI کا اڈا قرار دیا جا رہا ہے، خانقاہ پر بنیاد پرستی کا الزام لگایا جا رہا ہے، شاعر اسلام کے جنازے نکالے جا رہے ہیں، قربانیوں پر پابندی لگائی جا رہی ہے، قبرستان پر غاصبانہ قبضہ کیا جا رہا ہے، شاعر اسلام کے جنازے نکالے جا رہے ہیں۔ یہ کیسی جمہوریت ہے، یہ کیسی آزادی ہے کہ مسلمانوں کی جان مال محفوظ نہیں؟ اگر آزادی اسی کا نام ہے تو ایسی آزادی کو ہم تمہارے منہ پر مارتے ہیں، ایسی آزادی کو ہم کل بھی رات مارتے تھے، آج بھی رات مارتے ہیں اور آئندہ بھی رات مارتے رہیں گے۔ ہمیں آزادی چاہیے تو اسلام کی آزادی، ہمیں آزادی چاہیے تو قرآن کی آزادی، ہمیں آزادی چاہیے تو عبادت کی آزادی، ہمیں ہماری جان و مال کی حفاظت چاہیے، ہمیں ہماری عزت و آبرو کی حفاظت چاہیے، ہمیں شاعر اسلام کی حفاظت چاہیے۔ ملت اسلامیہ کے بندوں،
کیا یہ جمہوریت کا خون نہیں؟ کیا یہ سیکولرزم کا مذاق نہیں؟ کیا یہ دستور آزادی کی کیا ترجیح نہیں؟ جب یہ جمہوری ملک میں کسی کے مذہبی معاملات میں مداخلت کی جائے. آج آزاد ہندوستان میں یہی ہو رہا ہے. ہم سے مذہبی آزادی چھینی جا رہی ہے. مسلم پسماندہ میں ترمیم کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم ایوان حکومت کو یہ آواز پہنچا دینا چاہتے ہیں اور مقامی اقتدار کو آگاہ کر دینا چاہتے ہیں کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن جب مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن اصل خدائی قانون اور لازوالی قرآنی دستور اور مسلم پسماندہ میں ترمیم نہیں ہوگی. ہم اپنی جانوں کی بھیٹ چڑھا دیں گے لیکن خدائی قانون کو بدلنے نہیں دیں گے. زمین پھٹ جائے گی، آسمان ٹوٹ جائے گا، سورج کی روشنی ہو سکتا ہے، لیکن دستور قرآنی مسلم پسماندہ بدل نہیں سکتا. اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. وآخر دعوانا الحمد للہ.